الذي أنزل عليه الفرقان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقام، مرتبہ، عزت اور عظمت نصیب کی، پوری کائنات مل جائے اپنے تمام تر مقامات کے باوجود اس مقام اور مرتبے کو نہیں چھو سکتی جو اللہ نے عطا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ساتھی دیے، جماعت دی، ہم مجلس دیے، ہم نشین دیے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہم السلام کے ساتھی اور صحابی مل جائیں، میرے نبی کی ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یوں تو ہر صحابی رسول روشنی کا مینار ہے،
ہدایت کا مجسم ہے، قابل تقلید، عظمت والا، عزت اور مقام و مرتبے والا انسان ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے اتنا عظمت والا بنا دیا کہ سارے مل جائیں ان کے مقام اور مرتبے کو بھی پہنچ نہیں سکتے۔ انہی چنیدہ، ذی شرف، ذی فضل، خوش قسمت انسانوں میں سے ایک عظیم المرتبت شخصیت کا نام حضرت عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسند خلافت پہ تیسرا نمبر ہے۔ پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مسند خلافت پہ آئے خطاب کے بیٹے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت پہ جا گزری ہوئے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، ذو الہجرتین کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہے۔ نبوت ملنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں سے جس بیٹی کا سب سے پہلے نکاح کیا نبوت ملنے کے بعد، وہ حضرت رقیہ ہے۔ کیا نام لیا میں نے؟ حضرت رقیہ۔ حضرت رقیہ ہے، اور حضرت رقیہ کا عقد کیا جناب رسول اللہ نے حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حیا کا پیکر ہیں، سخاوت کا مجسم ہے، باحیا اتنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ کون ہے۔ پوچھا گیا، باہر سے جواب آیا، انا ابو بکر، میں ابو بکر بن ابی قحافہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت پہ بیٹھے ہوئے تھے اسی حالت پہ بیٹھے رہے۔ صدیق اکبر آئے، سامنے بیٹھ گئے، جو عرض معروض کرنی تھی، بات چیت کرنی تھی، شروع کر دی۔ پھر دستک ہوئی،
آپ نے فرمایا جاؤ پتہ کرو کون ہے۔ یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا عمر آیا کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اسے اندر آنے دو۔ اندر آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت اسی کیفیت پہ بیٹھے رہے۔ آپ کی مبارک پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پنڈلی۔ گفتگو ہو رہی ہے، پھر دستک ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پتہ کرو کون ہے دروازے پہ۔ یا رسول اللہ عفان کا بیٹا عثمان آیا کھڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جو ہی عثمان کا نام سنا، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پنڈلی مبارک پہ کپڑا مبارک درست کیا اور فرمایا اسے اندر آنے دو۔ حضرت عثمان غنی اندر آئے۔ یہ سارا منظر میری آپ کی پوری امت کی ماں، اور جب میں امت کا لفظ بولتا ہوں تو پھر امت مسلمہ مراد ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ جب یہ اٹھ کے چلے گئے، پوچھنے لگی یا رسول اللہ میرے ابو بکر آئے، آپ اپنی حالت پہ بیٹھے رہے۔ حفصہ کے ابو عمر آئے، آپ اسی حالت پہ بیٹھے رہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب عثمان آئے تو آپ سیدھے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کپڑا درست کر لیا؟ سنیے گا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ باحیا عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سخاوت کا پیکر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ۔ آج کون ہے جو میدان جہاد کے لیے مجاہدین کو ساز و سامان مہیا کرے؟ میں محمد جنت کا ضامن۔ سبحان سبحان۔ حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علی مئۃ بعیر باخلاصها واغلافها۔ یا رسول اللہ 100 اونٹ لدا لدایا سامان کا میرے ذمے۔ سخی ہو تو پھر ایسا ہو۔ آپ نے دوبارہ اعلان کیا، حضرت عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ جو پہلے کہا تھا وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہوں، میرے ذمے 100 اونٹ اور۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اعلان کیا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو پہلے دے چکا ہوں وہ تو دے چکا ہوں، 100 اونٹ مزید میرے ذمے۔ جو عثمان اسلام کے لیے اتنا تن من دھن لٹانے والا ہو، اس کے متعلق کوئی یہ یاوہ کوئی کرنے لگ جائے کہ عثمان بڑا خائن تھا، اس نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی،
اقربا پروری کی تھی، دل مانتا ہے؟ بولیے نہیں۔ جو قوم کا ایک دھیلا، ایک پیسہ ذمے نہیں رہنے دیتا، خلافت کا زمانہ ہے، مدینے میں قحط ہے، مدینے کے تاجروں کو پتا چلا کہ باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آ رہا ہے، پتا کرو کون ہے، کس کا سامان ہے۔ جب پتا کیا گیا تو وہ سامان حضرت عثمان غنی کا نکلا۔ آئے تجار مدینہ، مارکیٹ کے تاجر آئے، آپ میں اگر کوئی تجارت پیشہ ساتھی بیٹھا ہے تو بخوبی سمجھ لے گا اس حقیقت کو کہ تاجر کی نظر ہمیشہ اس کاروبار پہ ہوتی ہے جس میں نفع ہی نفع ہو یا نقصان؟ نفع۔ ہی نفع۔ آئے آ کے کہنے لگے عثمان جی آپ نے جو نفع لینا ہے ہم سے لے لے، باہر ہی ہم سے مکمکا کر لے، آگے مدینہ کے باسی جانے ہم جانے، ہم انہیں بیچیں گے۔ عثمان غنی نے پوچھا کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا مال کا 1 گنا دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میرا سودا ہو چکا ہے جو اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے۔ تاجروں نے سمجھا کوئی شاید مدینے کی مارکیٹ کا کونے کھدرے کا کوئی تاجر ہوگا جس نے بات چیت اندر اندر کر لی ہوگی، عثمان ہمیں مال نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا ہم 2 گنا نفع دینے کے لیے تیار۔ سیدنا عثمان کا پھر وہی جواب، 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نہیں، میری تجارت ہو چکی ہے، میرا سودا ہو چکا ہے۔ حیران ہو کے کہنے لگے تاجر مدینے کے وہ کون سا تاجر ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دیتا ہے عثمان کو؟ نام تو بتائیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نام لیا تو سب کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میرا تجارتی لین دین اس کے ساتھ ہو چکا ہے، توجہ، اس کے ساتھ ہو چکا ہے جو اعلان کر کے کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 لے کے آؤ 10 گنا مجھ سے لے لو۔ جو اعلان کر کے کہتا ہے 70 گنا مجھ سے لے لو، جو اعلان کر کے کہتا ہے 100 گنا مجھ سے لے لو۔ نہیں جی 15 کے دوستو، جس کا اعلان ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، انسان اپنی عقل سے رب کے دیے ہوئے کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ تاجر پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے پھر کچھ تو ہم سے بھی سودا کر لو، کچھ مال تو ہمیں بھی دے دو اس میں سے، تاکہ ہم بھی اپنی تجارت کر سکیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے جس سے سودا کیا ہے اس نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ مدینے کے بھوکوں پہ تقسیم کا، مدینے کے بھوکوں پہ
تقسیم کر دو۔ جب سارا مال تقسیم ہو گیا، اونٹ بچ گئے، اطلاع ملی مال تقسیم ہو گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو ذبح کر دو اور ان کا گوشت اہالیان مدینہ پہ تقسیم کرو۔ کون کرے مقابلہ نبی کے صحابہ کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ ایک سے ایک کی شان اعلیٰ ہے، اور سیدنا عثمان غنی تو وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی میں آنے کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پریشان بیٹھے ہیں، پوچھا عثمان بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ، آپ کی دامادی کے شرف سے محروم ہو چکا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم تیرے نکاح دوں گا۔ جب حضرت سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، سن رہے ہو، سن رہے ہو، اب تو ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو جائے نا تو قیامت بپا ہو جاتی ہے، اے بے نصیبہ، بے مقدرہ۔ اللہ کا نبی کہتا ہے عثمان اگر آج میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے تیرے عقد میں دیتا جاتا، وہ گزرتی جاتی، دیتا جاتا، گزرتی جاتی، مگر تجھے پریشان نہ ہونے دے۔ اللہ پھر داماد بھی بنائے تو ایسے داماد بنائے۔ نام لینا صحابہ کا آسان ہے، کردار پیدا کرنا اپنے اندر بڑا مشکل ہے۔ نبی کا معتمد علیہ ہے، سن رہے ہو، نبی کا معتمد علیہ صحابی ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ مکے والوں سے مذاکرات کرنے ہیں، عمر کا نام آتا ہے، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ میری طبیعت دے تو واقف ہونا، پھر مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا اگر کسی نے کوئی بات کی تو عثمان کو بھیج دیجئے، اس کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، اللہ نے اسے حوصلہ بھی بڑھا دیا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ نے اسے بڑا حوصلہ، 40 دن مدینے کے اس کنویں کا پانی بند ہے عثمان پہ، جس کنویں کو عثمان نے خود اپنی ذاتی مصرف سے خرچ کر کے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ زبان سے کہنا آسان ہے۔ سیدنا علی آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان اجازت دیجئے، ان کا تیا پاچا کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں علی میں عثمان کو یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے نبی کے شہر مدینے میں خون کسی کا بہنے لگتا ہے، نہیں برداشت ہوتا۔ شام سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا، امیر المومنین ادھر آ جائیے، محافظ دستہ موجود ہوگا ہمیں وقت۔ سیدنا عثمان غنی نے جواب میں کہا نبی کے شہر کا پڑوس مجھ سے چھوڑنا گوارا نہیں ہو سکتا۔ بڑے تحمل والے، بڑے حوصلے والے، قرآن نکل آیا، سفیر بن کے گئے مکے میں۔ مکے والوں نے کہا
عثمان تیرے نبی کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، نہیں آ سکتے۔ اگر تیرا دل کرتا ہے تو جا بیت اللہ کا طواف کر لے، تیرا جی کرتا ہے جا زمزم پی لے، تیرا جی کرتا ہے جا صفا مروہ کے درمیان چکر لگا لے، تیرا جی کرتا ہے مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھ لے، تیرا جی کرتا ہے مقام ملتزم پہ سینہ اپنا لگا لے، مگر تیرے نبی محمد کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ قربان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ جی 15 کے دوستو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے پتہ ہے کعبہ مکے میں موجود ہے، میرا قبلہ ہے موجود ہے، مگر اتنے تک میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرا قبلہ نما محمد نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک وہ آگے طواف نہیں کرے گا نہیں کروں گا۔ لیکن سیدنا عثمان نمازیں پڑھ رہے تھے، نمازیں بولو بولو نمازیں، اس لیے کہ ہجرت سے پہلے بھی تو نمازیں یہاں بیت اللہ میں پڑھا کرتے تھے، پھر مدینہ منورہ میں 6 سال گزر گئے، دوسرے سال اسی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز میں رب کی ثنا بھی پڑھ رہے تھے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جا رہی تھی، قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کی جا رہی تھی، نماز میں رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، قوم جلسے کے کلمات کہے جا رہے تھے، قعدے میں تشہد بھی بولیے 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 پڑھا جا رہا تھا، نبی پہ درود بھی پڑھا جا رہا تھا، آخر میں دعا بھی کی جا رہی تھی، سلام بھی پھیرا جا رہا تھا، اور ادھر لشکر میں یہ خبر پہنچ گئی کہ ان عثمان قد قتل، حضرت عثمان کو تو کسی نے شہید کر ڈالا، حضرت عثمان تو شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر پہنچی لشکر میں، میرے محبوب پیغمبر کے کانوں میں خبر پہنچی، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ اگر نبی کو یہ علم ہوتا کہ عثمان مکے میں موجود ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، زندہ موجود ہے، اللہ کے نبی بیعت لیتے نہیں۔ اگر نبی باوجود علم ہونے کے بیعت لے رہے ہیں تو پھر یہ افسانہ بنتا ہے، افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بیعت رضوان اسلامی تاریخ کا وہ انمٹ ایک نشان ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا، تاریخ اسلام سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب سنا، آپ نے فرمایا آؤ میرے صحابہ، اب میں محمد اتنے تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ سب صحابہ، بخاری کی روایت ہے، مسلم کے الفاظ ہیں، 1400 کی تعداد تھی، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، میرے نبی کے نبوت والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ آپ سے میرا سوال ہے، یہ بیعت اسلام کی بیعت تھی یا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی؟ حضرت عثمان کے بولو بولو، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رب کی نظر میں، محبوب کبریا کی نظر میں، ایک سچے مسلمان کا خون بڑا قیمتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، جب 1400 صحابہ بیعت سے فارغ ہو گئے، میرے محبوب پیغمبر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا دیکھ رہے ہو، ایک روایت میں ہے بایاں ہاتھ
ایک کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے دایاں ہاتھ لہرایا اور فرمایا دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ، یہ آپ کا ہاتھ ہے، نبوت والا ہاتھ ہے، پیغمبر کریم کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ ہے جو کبھی کبھی اٹھتا ہے رب کے دربار میں تو ابی ہریرہ کی ماں کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو کبھی کبھی اٹھتا ہے منبر پہ بیٹھے ہوئے تو آسمان سے چھم چھم بارش برسنے لگ جاتی ہے۔ پہچانتے ہیں اس ہاتھ کو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو آج پھر یوں سمجھو کہ یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اگر ضمیر بیدار ہوتا تو محبت سے سبحان اللہ کہتے۔ ہاتھ نبی کا ہے اور نبی اپنا ہاتھ کس کا قرار دے رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ یہ عثمان پہ اعتماد ہے یا بد اعتمادی ہے؟ اعتماد ہے۔ میرے نبی کو اپنی جماعت پہ، اپنے صحابہ پہ مکمل اعتماد تھا۔ نبی رحمت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اس بیعت میں اپنے عثمان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، اس نظریے کے ساتھ کہ اگر آج میرا عثمان زندہ ہوتا، سن رہے ہو، اگر آج میرا عثمان زندہ ہوتا تو بیعت سے پیچھے نہ ہٹتا۔ آج میں اس بیعت میں اپنے عثمان کو شامل کر رہا ہوں۔ ادھر بیعت کی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے صحابہ سے بیعت لی، عثمان کا ہاتھ اپنا ہاتھ قرار دیا اور اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت میں شامل کیا۔ عرش والے نے جبریل کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان، ذرا عقیدے کے ساتھ کہیے کہ میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے، پاک ہے۔ جبریل آئے اور قرآن کی یہ آیت لے کے آئے، کہنے لگے میرا رب کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مجھے قسم ہے اپنی ذات کبریا کی، رضی اللہ راضی ہو چکا، اللہ راضی ہو چکا۔ میں امید رکھتا ہوں، طلبگار ہوں جنت کا۔ آپ بھی امید رکھتے ہیں، طلب کرتے ہیں کس کی؟ جنت کی۔ اور اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں ان کے حوالے ہو جائیں گی۔ پھر اللہ کہے گا آج میں تمہیں جنت میں ایک نعمت دینا چاہتا ہوں۔ عرض کریں گے اہل جنت یا اللہ جنت تیری ہمارے قبضے میں، ہمارے ہاتھ، ہمارے اختیار میں، اور کیا ہے نعمت؟ پھر رب کریم پوچھیں گے، اہل جنت سمجھیں گے کہ کوئی نعمت ایسی ہے جو جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی ہوئی نعمت ہے۔ پھر اعلان خداوندی ہوگا، لو میری جنت میں آنے والو، آج کے بعد میں رب تم سب پہ راضی، سبحان اللہ، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اہل جنت کہیں گے اللہ تیرے اس اعلان سے جو ہمیں خوشی ہوئی نا، وہ خوشی جنت کی نعمتوں کے ملنے سے بھی نہیں آئی جتنی اس اعلان سے خوشی ہوئی۔ کیا تو راضی ہو گیا؟ باقی اہل ایمان کو، اہل جنت کو رب کی رضا ملے گی جنت میں جانے کے بعد، اور میرے نبی کے صحابہ کو اللہ کی رضا ملی جیتے جی دنیا کی زندگی میں۔ رب نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ ذرا میرے لفظ پہ غور کرنا ہوگا، صرف 3 منٹ آپ کے آج اضافی لے رہا ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کوئی زبان چپ نہ رہے، رب کا قرآن ہے، عن المؤمنین۔ مومن اس کو کہتے ہیں جس کا دل ایمان سے لبریز ہوتا ہے۔ دعویٰ میرا بھی ہے ایمان کا، دعویٰ آپ کا بھی ہے ایمان کا، لیکن نہ میرا دل آپ جانتے ہیں نہ آپ کا دل میں جانتا ہوں۔ یہ مومن کہا جا رہا ہے صحابہ کو، اور کہنے والا کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ جو دل کی تختی کا واقف ہے،
دل کے حالات کو جاننے والا ہے، وہ رب کہتا ہے رضی اللہ عن المؤمنین، رب ان ایمان والوں پہ راضی ہو چکا۔ کب کی بات ہے اللہ؟ اذ یبایعونک، جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ جب بیعت مکمل ہوئی نا، یہی صورت فتح ہے، اسی صورت فتح کا دوسرا رکوع ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کے ہاتھ ہے۔ عرش والا کہتا ہے ید اللہ، کیا کہا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، میں اللہ نے اپنی قدرت کا نہ دیکھا جانے والا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا، تاکہ نیچے سے کوئی کھینچنے لگے تو نبی دفاع کرنے لگ جائے، اوپر سے کوئی حملہ کرنے لگے تو رب کائنات خود دفاع کرنے لگ جائے۔ اللہ نے فرمایا عالما ما فی قلوبہم، دلوں میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ انزل السکینۃ علیہم، نتیجہ رب نے نکال دیا، رب نے سکینہ بھی نازل کر دیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو قریب کی فتح، یعنی فتح خیبر، قریب کی فتح فتح خیبر، قریب کی فتح فتح، بس آخری میرا لفظ ہے، اس لفظ کو پورا ہفتہ آپ نے غور میں رکھنا ہے۔ قریب کی فتح رب نے اصابہم، انعام کے طور پہ نبی اور نبی کے صحابہ کی گود میں رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قریب کی فتح فتح خیبر ہے، جس خیبر کے قلعے کا فاتح میرا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔